أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب الفوائد کے ساتھ، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کتاب طرح طرح کے فوائد سے بھرپور ہے۔ کسی فائدے کا تعلق ہوتا ہے تفسیر سے، کسی کا عقیدے سے، کسی کا حدیث سے، اور کسی کا دیگر علوم و فنون سے۔ آج کے پہلے فائدے میں امام صاحب فرماتے ہیں: من اشتغل باللہ عن نفسی کفاہ اللہ مؤونۃ نفسی ومن اشتغل باللہ عن الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس۔ جو اللہ رب العزت کے ساتھ مشغول ہو جائے عن نفسہ، اپنے آپ کو بھول کر، اپنے آپ سے غافل رہ کر، اپنا نفس بلا دے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہے، اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہے، اللہ کی اطاعت کرنے میں لگا رہے، کفاہ اللہ مؤونۃ نفسہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اس کے نفس کی حاجات میں اس کی حاجات کو اللہ تعالیٰ خود ہی پورا کر دیتے ہیں۔ اس کے اوپر جو مشقتیں آنے والی ہوتی ہیں، جو سختیاں آنے والی ہوتی ہیں، جو اس کی مشکلات ہوتی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ وَمَنِ اشْتَغَلَ بِاللَّهِ عَنِ النَّاسِ، اور جو لوگوں سے غافل رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ مشغول ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں مؤونۃ الناس، لوگوں کے امور میں، لوگوں کی مشقت میں، لوگوں کے بوجھ میں، لوگوں کی سختیوں میں۔ دو جملے کہے ہیں ہم سے امام صاحب نے، دو پیغام دیے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں، اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں، اور اس میں اپنے آپ کو بھول جائیں۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کی اطاعت میں، عبادت میں لگ جائیں اور لوگوں کو بھول جائیں۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف اللہ کا حق ہو، ایک طرف مخلوق کا حق ہو، تو وہاں پہ آپ مخلوق کو خالق پہ ترجیح دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے موقع پہ آپ لوگوں کی پرواہ نہیں کریں گے جب خالق بلائے۔ مثال کے طور پہ نماز جمعہ ہے، اب اللہ رب العزت کی طرف سے پکارنے والے نے آپ کو آواز دے دی کہ آؤ نماز کے لیے، آؤ خطبہ جمعہ کے لیے۔ اب آپ اپنے ذاتی مسائل میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو پیچھے کر دیا ہے، لوگوں کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، بیگم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوستوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ جمعہ کے لیے حاضر نہیں ہوتے، نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ جب اللہ بلائے ان سب سے آپ غافل ہو جائیں، اس وقت آپ کی توجہ مکمل طور پہ اپنے خالق کی طرف ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے خالق کو اب راضی کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بالکل صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کی خدمت میں رہتے، گھر والوں سے تعاون کرتے، گھر کے کام کاج کرتے، لیکن جب اذان ہوتی تو پھر نماز کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ یہ ہے انسان میں اعتدال۔ آج لوگ دو طرح کے ہیں، ایک وہ لوگ جو صرف مخلوق کی خدمت کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، خالق کائنات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں لیکن اپنی بیگم، بچوں، پڑوسیوں، رشتہ داروں کے حقوق کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دونوں کے حقوق ادا کریں، لیکن جہاں خالق اور مخلوق کے حقوق میں ٹکراؤ پیدا ہوگا اور خالق نے وہ اپنا حق واجب قرار دیا ہو، تو پھر خالق کے حق کو دوسروں کے حقوق پہ کیا ہوگی؟
ترجیح ہوگی۔ میں یہ جملہ پورا کر لوں، پھر اس بارے میں جو دلائل ہیں ان کی طرف آئیں گے۔ امام صاحب اگلے جملے میں فرماتے ہیں وَمَنِ اشْتَغَلَ بِنَفْسِهِ عَنِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ، اور جو اللہ تعالیٰ سے اعراض کرتے ہوئے، اللہ سے غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نفس کے ساتھ مشغول ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیں گے۔ تو جان تیرا کام جانے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا۔ وَمَنِ اشْتَغَلَ بِالنَّاسِ عَنِ اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ سے اعراض کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ مشغول رہے، لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہے، لوگوں کی خدمت میں لگا رہے، وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سپرد کر دیں گے، اللہ کی توفیق سے، تائید سے محروم ہو جائے گا۔ اس بارے میں سب سے پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس حدیث کو روایت کے امام ترمذی رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 2414 2414، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کیا ہے کہ کتب معاویہ الی عائشہ ام المؤمنین، کہ امیر المؤمنین ہمارے چھٹے خلیفہ راشد جناب معاویہ نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ کو لیٹر لکھا، خط لکھا۔ یہ حدیث کون سے امام روایت کر رہے؟ امام ترمذی۔ کیا لیٹر لکھا؟ اکتبی الی کتابا توصینی فیہ ولا تکثری علی، کہ سیدہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے کوئی وصیت لکھیں، کوئی نصیحت لکھیں، لیکن مختصر ہو، بہت لمبی چوڑی نہ ہو۔ اسے کیا پتہ چلا کہ امیر المؤمنین جناب معاویہ لوگوں سے رابطہ قائم کرتے رہتے تھے کہ انہیں نصیحت کریں، انہیں احادیث بتائیں۔ خود بھی انہوں نے کئی احادیث سنی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور ان کی احادیث بخاری مسلم میں آئی ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کو بھی لیٹر لکھتے تھے۔ مثال کے طور پہ مغیرہ بن شعبہ کو انہوں نے لیٹر لکھا تھا کہ مجھے کوئی حدیث بتائیں۔ یہ جو نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ اسی لیٹر کا نتیجہ ہے۔ مغیرہ بن شعبہ نے بتایا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا۔ اور یہاں پہ بھی دیکھیں جناب معاویہ سیدہ عائشہ سے کہہ رہے ہیں مجھے کوئی نصیحت کریں، لیکن مختصر طور پہ، یعنی کہ جامع قسم کی ہو، لمبی چوڑی گفتگو نہ ہو۔ فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ، سیدہ عائشہ نے جناب معاویہ کو جوابی لیٹر لکھا، سلام علیک، یعنی کہ السلام علیکم، اما بعد، اس کے بعد، فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے۔ جناب معاویہ نے کیا کہا تھا؟ مجھے کوئی وصیت کریں، نصیحت کریں، اور سیدہ عائشہ نے اس کے جواب میں کیا بھیجا ہے؟ حدیث۔ حدیث سے بڑھ کر نصیحت کیا ہوگی؟ حدیث سے بڑھ کر وصیت کیا ہوگی؟ من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو لوگوں کو، جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگا رہے، اللہ کی رضا کو تلاش کرے، یعنی کہ ہر وقت اس تلاش میں ہے کہ میں اللہ کو کیسے راضی کر سکتا ہوں، کون سی نیکی کروں تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو جو اللہ کی رضا کو تلاش کرے بسخط الناس، چاہے لوگ ناراض ہو جائیں، کفاہ اللہ مؤنۃ الناس، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے لوگوں کے معاملے میں۔ لوگ اگر اسے تنگ کریں گے، اسے ستائیں گے، پریشان کریں گے، اللہ تعالیٰ کافی ہو جائیں گے۔ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اور جو لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہے، چاہے اس کوشش میں رب ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سپرد کر دیں گے۔ تو جان اور یہ لوگ جانے، اللہ کی مدد سے محروم۔ سیدہ عائشہ نے یہ حدیث لکھنے کے بعد کہا والسلام علیک، تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو۔ تو یہ مختصر اور کتنی شاندار وصیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شاید اسی حدیث سے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ والی نصیحت لی ہے، یہ والا فائدہ لیا ہے جو وہ ہمیں دے رہے ہیں، اور اس کی تائید میں قرآن بھی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں
وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ تعالی مومنوں کو لڑائی کے معاملے میں کافی ہو گیا۔ تذکرہ ہو رہا ہے غزوہ احزاب کا، جنگ احزاب، جنگ خندق، جس میں مسلمان تنہا تھے اور دوسری طرف کئی ایک لشکر تھے، اور وہ یہ عزم لے کر آئے تھے کہ اس بار مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے، ان کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ اور یہودی جو مدینہ میں آباد تھے، جن سے آپ نے معاہدہ کر رکھا تھا کہ ہم پڑوسی ہیں، اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے تم لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے، تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے گا ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ لیکن اس لڑائی کے موقع پہ کفار نے، مشرکین مکہ وغیرہ نے رابطہ قائم کیا یہودیوں سے کہ ہمارا ساتھ دو مسلمانوں کے خلاف۔ انہوں نے کہا نہ، ہم یہ کام نہیں کریں گے، تم لوگوں نے تو واپس چلے جانا ہے، بعد میں ہماری شامت آئے گی، ہمارے لیے مسائل کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے کہا تمہارے لیے مسائل تب کھڑے ہوں گے جب ان کو ہم زندہ رہنے دیں گے، ان کو ہم نے ختم کر کے جانا ہے، ان کا وجود باقی نہیں رہنے دیں گے، اس لیے کوئی ٹینشن نہ لو۔ یہودی ان کی باتوں میں آ گئے، ان کا ساتھ دیا، باہر سے بھی دشمن، اندر سے بھی دشمن۔ مسلمانوں نے اس موقع پہ اللہ پہ بھروسہ کیا، توکل کیا، میدان نہیں چھوڑا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میدان میں آئے۔ تو جب آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میدان میں آئیں، جہاد کے لیے تیار ہو جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہوا؟ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اللہ نے ان تمام کافروں کو واپس بھیج دیا اور غصے سمیت واپس گئے۔ دل مسلمانوں کے اوپر غصے سے بھرے ہوئے تھے، لیکن لم ینالوا خیرا، کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ وقف اللہ المؤمنین القتال، اللہ تعالیٰ مومنوں کو کافی ہو گیا اس لڑائی کے معاملے میں، مسلمانوں کو لڑنا بھی نہیں پڑا۔ اللہ نے غیبی مدد کی، کیسے کی؟ تیز ہوائیں چلی، سردیوں کے ایام تھے، خیمے ان کے اڑنے لگے، ہانڈیاں ان کی اڑنے لگی، جانور ان کے پریشان ہو گئے، خود سردی سے ٹھٹرنے لگے، اور پھر اللہ نے فرشتے بھیجے۔ اسی لیے ہم یہ پیغام دیتے ہیں مسلمانوں کو، کاش مسلمان یہ بات سمجھ جائیں۔ مسلمان کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، ہونا چاہیے، لیکن اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے۔ بڑی سے بڑی جنگ ہوگی، مسجدیں خالی رہیں گی، میوزک بند نہیں ہوگا، ڈانس کی محفلیں بند نہیں ہوں گی، سود چلتا رہے گا، اور توجہ کس پہ ہوگی؟ ہتھیاروں پہ، اسلحے پہ بھی ٹھیک ہے، آپ اس پہ بھی توجہ رکھیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مدد آپ کی کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے۔ اللہ کو آپ نے ناراض کیا ہوا ہے، کیسے آپ جی سکتے ہیں؟ جب اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ایسے مدد کرے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے جنگ خندق کے موقع پہ، احزاب کے موقع پہ مدد کی تھی اتنے بڑے لشکروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی۔ اللہ نے تو ایک کن کہنا ہے، بس سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ کو راضی کر کے تو آپ دیکھیں، مومن بن کر تو دکھائیں۔ آپ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور شرک میں کا ارتکاب کرتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسلام کے کئی امور کے اوپر آپ مطمئن نہیں ہیں، تو کیا آپ مسلمان ہیں؟ پھر کیا اللہ آپ کی مدد کرے گا؟ یہ آپ کی بھول ہے۔ آپ کے بڑے بڑے اعتراض کرتے ہیں اسلام کے کئی اصولوں پہ، کوئی نظام وراثت پہ مطمئن نہیں ہے کہ جی لڑکیوں کی وراثت لڑکے کے مقابلے میں آدھی کیوں ہے، کوئی قانون شہادت پہ مطمئن نہیں ہے، کوئی چوری کرنے پہ، ہاتھ کاٹنے پہ مطمئن نہیں ہے، یعنی کہ آپ اللہ کے اصولوں پہ مطمئن نہیں ہے، مسلمان کس بات کے آپ؟ تو کس وجہ سے آپ امید رکھتے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد کرے گا؟ تو یہ گفتگو امام القیم رحمہ اللہ کی، اور یہ دلائل مجھے اور آپ کو پیغام دے رہے ہیں، آپ اللہ کو راضی کر کے دیکھیں اور پھر دیکھیں اللہ آپ کی کیسے مدد کرتا ہے۔ ایک اور واقعے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے زمانے کے کافر بادشاہ سے اور اس کی فوجوں سے مقابلہ کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی فوج کی تعداد کتنی تھی؟ 1 لاکھ تھی کہ 2 لاکھ؟ کیوں شہریار کتنی تھی؟ اکیلے، اور اکیلے نے مقابلہ کیا تمام کافروں کا۔ اچھا، ان کے پاس ایٹم بم تھا، ٹینک تھے، کیا تھا ان کے پاس؟ اللہ پہ بھروسہ تھا، توکل تھا،
اچھا عجیب بات یہ ہے کہ آج ہر مسلمان کفار سے لڑنا چاہتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھنا چاہتا، کفار سے لڑنا چاہتا ہے لیکن اپنے رشتہ داروں کو توحید پہ لانے کے لیے محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے رشتہ داروں کو بدعات چھڑانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کے سامنے آپ کے رشتہ دار شرک بھی کر رہے ہیں، بدعات کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں، ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ بھئی یہ گناہ ختم کریں گے، صحیح مومن بنیں گے تو اللہ آپ پہ راضی ہوگا، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام توحید کے لیے قربانیاں دیں، اور کافروں نے کیا کیا تھا؟ ان کے لیے بہت بڑی آگ تیار کی تھی، پھینکا گیا، ڈالا گیا۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ہمارا سبق آج کیا ہے؟ کافی ہونے کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ حسبنا اللہ، ہمارے لیے کون کافی ہے؟ اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ کتنا اچھا کارساز ہے۔ یہی دعا پڑی ہے اور اللہ نے اس آگ سے بچایا کہ نہیں بچایا؟ بچایا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سراپا سلامتی بن جا، ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو آگ کی کیا ضرورت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلائے جب رب العالمین کہہ رہا ہے کہ نہیں جلانا؟ تو یہ ہتھیار وغیرہ یہ بھی توجہ دینی چاہیے مسلمانوں کو، میں یہ نہیں کہتا کہ نہ دیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرے۔ لیکن مسلمانوں نے اصل کس کو سمجھ لیا؟ ان اسباب کو، ان ہتھیاروں کو، اور جو اصل بات ہے اس کو دوسرے نمبر پہ رکھ لیا ہے۔ خوشی کے موقع پہ نمازیں نہیں پڑھیں گے، اللہ اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب جی بھر کر کریں گے، یوں لگتا ہے کہ جیسے گارنٹی مل گئی ہو کہ شادی کی تقریب میں شریعت معاف ہے۔ غمی کا موقع ہوگا تب بھی اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں گے، رسمیں، تیجا، ساتواں، 40واں، برسی، عرس، رشتہ داروں کے ڈر سے سب کچھ کریں گے۔ اور یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں امام صاحب، اور حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ کہ آپ اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں، لوگوں کو پیچھے رکھیں۔ ہم نے لوگوں کو آگے رکھا ہوا ہے، لوگوں کی وجہ سے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، جبکہ لوگ ہمیں بچانے کے لیے قبر میں نہیں آئیں گے، لوگ بچانے کے لیے روز قیامت ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے ہمیں تیار نہیں ہوگا۔ یہ سبق ہے کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا اگر آپ اللہ کو راضی کریں گے۔ اور ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہماری مساجد کے باہر کیا نعرے لکھے ہوتے ہیں؟ یا اللہ مدد کے ساتھ ساتھ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد۔ تو گویا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کافی نہیں، مدد کریے۔ یا اللہ مدد کے بعد یا رسول اللہ مدد کیوں؟ یا علی مدد کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑھ کر ہوگی۔ آپ سے محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ سے مدد مانگنا غیبی طور پہ۔ امیر المومنین جناب علی سے ہم سب محبت کرتے ہیں، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن کیا ان سے مدد مانگی جائے گی مشکل کشا سمجھا جائے گا، حاجت روا سمجھا جائے گا؟ غلط۔ تو یہ درس بڑا ہی قیمتی درس ہے جو ہمیں دے رہے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ۔ آج کے دوسرے فائدے میں فرماتے ہیں امام صاحب فائدۃ جلیلہ، ایک عظیم فائدہ، کہتے ہیں انما یجد المشقۃ فی ترک المألوفات والعوائد من ترکہا لغیر اللہ۔ المألوفات کا پہلے ترجمہ جان لیں کیا ہے، العوائد کا ترجمہ کیا ہے۔ یہاں پہ العوائد عادت ان کی جمع ہے، عادات۔ المألوفات، مالوف وہ چیزیں جن سے آپ مانوس ہوں، جن کے آپ عادی ہوں، جن کی آپ کو عادت پڑی ہوئی ہو۔ تو امام صاحب ہم سے مطالبہ کرنے لگے ہیں کہ اپنی وہ عادات چھوڑ دیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی بہت مشکل ہے میرے لیے سگریٹ چھوڑنا، بہت مشکل ہے میرے لیے زنا چھوڑنا، بہت مشکل ہے میرے لیے سود چھوڑنا، بہت مشکل ہے میرے لیے نمازیں پڑھنا۔ تو یہ سب چیزیں امام صاحب بتانے لگے اس کے لیے مشکل ہیں جس کا دھیان اللہ پہ نہ ہو۔ جو اللہ کے لیے کام کرے گا اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں انما یجد المشقۃ، سوائے اس کے نہیں، مشقت کو محسوس کرے گا، فی ترک المألوفات، ان امور کو چھوڑنے میں جن سے وہ مانوس ہے، والعوائد، اور اپنی عادات کو ترک کرنے میں مشقت کو محسوس کرے گا کون؟ من ترکہا لغیر اللہ، جو اپنی ان غلط عادات کو ترک کر رہا ہے غیر اللہ کے لیے،
اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے، کسی اور کی خاطر۔ فَأَمَّا مَن تَرَكَهَا صَادِقًا مُخْلِصًا مِّن قَلْبِهِ لِلَّهِ، جہاں تک تعلق ہے اس انسان کا جو ان چیزوں کو چھوڑ دے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صادقاً اس حال میں کہ اس معاملے میں وہ سچا ہو اور دلی اخلاص کے ساتھ یہ کام کرے، فَإِنَّهُ لَا يَجِدُ فِي تَرْكِهَا مَشَقَّةً، وہ ان عادات کو چھوڑنے میں، ان برائیوں کو چھوڑنے میں کوئی مشقت نہیں محسوس کرے گا، الا فی اول وہلۃ، ہاں جب پہلی بار چھوڑے گا تب وہ بھی مشقت محسوس کرے گا جو اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہے۔ پہلی بار تو تنگی ہر ایک محسوس کرتا ہے، ہر ایک کو تھوڑی بہت پریشانی ہوتی ہے شروع میں، اور وہ بھی مشقت جو شروع میں ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ کہتے ہیں لیمتحن، تاکہ بندے کی آزمائش ہو سکے، اس کا امتحان ہو سکے، اصادق هو فی ترکھا ام کاذب، کیا وہ ان چیزوں کو چھوڑنے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ فَإِن صَبَرَ عَلَىٰ تِلْكَ الْمَشَقَّةِ، اگر وہ صبر کرے اس مشقت پہ، قلیلاً تھوڑا سا بھی صبر کرے، استحالت لذتاً، تو یہ مشقت لذت میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ جو کہا ہے انہوں نے، امام صاحب نے، کہ جو مشقت آتی ہے آپ کو جب آپ بری عادات کو ترک کرتے ہیں، خیر کو اختیار کرتے ہیں، تو مشقتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو یہ کس لیے آتی ہیں؟ آپ کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے کہ آپ دعوی ایمان میں کتنے سچے ہیں۔ اس بارے میں قرآن کریم کی ان آیات پہ غور کریں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 اور 3، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان قبول کرنے کے بعد، کلمہ شہادت پڑھ لینے کے بعد ان کو ان کی اسی حالت پہ چھوڑ دیا جائے گا اور ان کے امتحان نہیں لیا جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم پہلی اقوام کو بھی آزماتے رہے ہیں، مصائب میں مبتلا کر کے، مشقتوں میں مبتلا کر کے، ان کے ایمان کے امتحان لیتے رہے تاکہ پتہ چلے دعوی ایمان میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اگر یہ پریشانیاں نہ ہوں پھر تو ہر کوئی کلمہ پڑھ لے، جب آزمائشیں آتی تب پتہ چلتا ہے کون سچا مومن ہے، کون سچا مسلمان ہے۔ صحابہ کرام نے ایمان قبول کیا تھا کیوں جی، فوری طور پہ ان کے لیے ہوٹل بن گئے تھے 5 سٹار، ایئرپورٹ بن گیا تھا مدینہ میں ان کے لیے، مدینہ میں ان کی رہائشیں پہلے سے تیار کر دی گئی تھی، آئیے تشریف لائیے، ہجرت کیجیے، آپ کے لیے شاندار محل تیار ہے۔ نہیں، اللہ کا نام لے کر، اللہ کے توکل پہ مکہ سے مدینہ نکلے، کاروبار چھوڑ کر، پراپرٹیاں چھوڑ کر، والدین کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، کوئی پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، لیکن اللہ سے ایک امید ہے کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اور جب پہنچ کے اللہ کی دی قربانی دے کر مدینہ میں، پھر آتے ہی ان کے لیے ہوٹل بن گئے تھے، کیوں جی؟ نہیں، پھر اور ازمائش کا ایک اور سلسلہ، اپنے لیے کمانا بھی ہے، گھر بھی تیار کرنا ہے خود ہی، حکومت گھر نہیں دے گی، خود ہی گھر تیار کرنا ہے، اپنی شادیاں بھی خود ہی کرنی ہیں، اور پھر اپنے بچوں کو بھی پالنا ہے، ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں لڑنا بھی ہے، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی یہاں، کبھی وہاں، کبھی ادھر کا سفر، کبھی ادھر کا سفر، آزمائشوں پہ آزمائشیں، کس لیے؟ تاکہ پتہ چلے کون ہے سچا دعوی ایمان میں اور کون ہے جھوٹا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ شریف کے سائے میں تشریف فرما تھے، ایک چادر پہ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ خباب بن ارت کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آئے، اور آپ کو پتہ ہے مکہ کا وہ زمانہ تکلیفوں کا، آزمائشوں کا زمانہ تھا۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام الا تستنصروا لنا الا تدعوا لنا، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے؟ یعنی کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کتنے پریشان ہیں، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کریں گے؟ اور غور کیجئے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے نہیں کہہ رہے کہ آپ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، ہمارا مسئلہ حل کریں، کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟
آپ اللہ سے ہماری مدد نہیں مانگیں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ فرمایا تھا کہ تم لوگ اتنی جلدی پریشان ہو گئے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ پہلی قوموں کے ساتھ کیا کچھ ہوا؟ پہلی قوموں کے ساتھ یہ بھی ہوتا رہا کہ جس نے دین قبول کیا، توحید قبول کی، اپنے وقت کے نبی پہ ایمان لایا، اسے پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، زمین میں اس کے لیے گڑھا کھودا گیا، اس میں اس کو داخل کر دیا گیا، آرا لایا گیا، اس کے سر پہ رکھا گیا اور اس کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، لیکن وہ آخری وقت تک دین پہ پکا رہا۔ آرے دیکھ کر گھبرایا نہیں، آرے دیکھ کر دین کو ترک نہیں کیا، آرے دیکھ کر کلمہ کفر نہیں کہا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کیا آزمائشیں آتی رہی ہیں۔ اسی حدیث میں آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے جن کو لایا گیا اور لوہے کی کنگیاں وہ ان کے جسم پہ استعمال کی گئی، لوہے کی کنگیوں سے گوشت الگ کر دیا گیا، ہڈیاں الگ کر دی گئی، ان کے مار دیا گیا۔ ایک ہے گردن اتار دینا، ایک ہے کہ تکلیفیں دے دے کر مارنا، اس کے باوجود وہ دین انہوں نے ترک نہیں کیا۔ تو یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا ہے۔ دنیا 4 دن کی ہے، جنت آپ کی منتظر ہے، جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے۔ جیسے صحابہ کرام نے دنیا میں زندگی ازمائشوں میں گزاری، اللہ نہ کرے ہمارے اوپر ازمائشیں آئیں، برداشت کرنا چاہیے۔ حق بات کہیں گے، رشتہ دار ناراض ہوں گے، پڑوسی ناراض ہوں گے، دوست ناراض ہوں گے۔ آپ کسی کو نماز کی دعوت دے کر دیکھیں، آپ کسی کو بدعات چھوڑنے کی ترغیب دیں، شرک کی خطرناکی سے آگاہ کریں، آپ کے دشمن بن جائیں گے، آپ کے اپنے رشتہ دار، اپنے سگے۔ بلکہ مجھے ابھی یاد آیا، آج میں نے پوسٹ پڑھی ایک صاحب، میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا، وہ عیسائی پادری تھے، مسلمان ہوئے، آج کل وہ نو مسلموں کے لیے کام کر رہے ہیں، عیسائیوں کو مسلمان ہونے کی ترغیب دیتے ہیں، اور جو مسلمان ہو جائیں پھر ان کو سہارا دیتے ہیں، ان کو رہائش دینا، ان کی مشکلات میں ان کے کام آنا، یہ ان کا مشن ہے۔ انہوں نے آج پوسٹ میں کیا لکھا، کہنے لگے کہ مجھے یاد آ رہا ہے وہ وقت جب میں عیسائی تھا، پادری تھا، مسلمانوں کو میں دعوت دیتا تھا، کرسمس ڈے کی تقریب میں حاضر ہونے کی، بڑی خوشی خوشی آتے، تحائف لے کر آتے تھے، یہ گناہ کرنے کے لیے آتے تھے اور خوشی خوشی آتے تھے، چہرے ان کے کھلے ہوتے تھے۔ کہتے ہیں آج جب کہ میں مسلمان ہو چکا، میں اسلام کے لیے تحریک چلا رہا ہوں، عیسائیوں کو مسلمان کرنے میں لگا ہوا ہوں، اب میں پروگرام کرتا ہوں اسلام کے لیے تاکہ عیسائی مسلمان ہو جائیں، جو نو مسلم ہیں ان کو استقامت مل جائے۔ آج ان دوستوں کو میں دعوت دیتا ہوں، ان تقریبات میں حاضر ہونے کی نہیں آتے، مسلمان۔ یہ ہماری صورتحال ہے، یعنی کہ اگر عیسائی ہمیں بلائے تو کفریہ تقریبات کا حصہ بننے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں، ان کے کیک کاٹنے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں۔ اور آج اگر وہ مسلمان ہو چکا ہے پادری، اور وہ بلا رہا ہے ہمیں اسلامی تقریبات میں، اور ایسی تقریبات میں جن کا مقصد یہ ہے کہ نئے مسلمان ہونے والے عیسائیوں کو حوصلہ دینا، ہمت دینی، ان کے کام آنا، تو آج وہی مسلمان بلائے جاتے ہیں، ان تقریبات کا حصہ نہیں بنتے۔ یہ ہماری صورتحال ہے۔ قال ابن سیرین، امام صاحب فرماتے ہیں کہ ابن سیرین نے کہا، ابن سیرین آپ نے نام سنا ہوگا ان کا، کس معاملے میں؟ آپ لوگوں نے تو خوابوں کے معاملے میں ہی سنا ہوگا، آپ لوگوں نے خوابوں کے معاملے میں ہی سنا ہوگا، آپ لوگوں کا ابن سیرین سے یہی تعلق ہے، اس لیے مجھے اپنے استاد یاد آ گئے، مسجد نبی میں وہ آج بھی درس دیتے ہیں، ڈاکٹر علی غازی تویتری حفظہ اللہ۔ وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ کسی زمانے میں میں خوابوں کی تعبیر بھی بتاتا تھا اور لوگوں کا علاج کرتا تھا، جادو کے معاملے میں، جنوں کے معاملے میں، روحانی امور میں۔ تو ان دنوں جو بھی میرے پاس آتا انہی کاموں کے لیے آتا تھا، جو بھی فون آتا انہی مسائل میں آتا۔ تب میں نے سوچا میرا تو علم ضائع ہو جائے گا،
مجھ سے کوئی شرک کے بارے میں سوال نہیں کرتا، کوئی توحید کے بارے میں سوال نہیں کرتا، کوئی نماز کے بارے میں نہیں پوچھتا، کوئی حلال حرام کے بارے میں نہیں پوچھتا، بس میں انہی کاموں کے لیے رہ گیا ہوں. تو کہتے ہیں پھر میں نے یہ دروازہ بند کر دیا. پھر میں نے یہ دروازہ کیا کر دیا؟ بند کر دیا. تو ان کے پبلک جو ہے دلچسپی رکھتی ہے اس عالم دین سے جو خوابوں کی تعبیر بتائے اور جادو اور جنوں کے مسئلے میں علاج کرے. اور یہ کوئی غلط نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا باقی امور میں ہمیں دلچسپی نہیں ہے؟ اس عالم دین کے باقی علم میں ہمیں دلچسپی کیوں نہیں؟ وہ جو حدیثیں سناتا ہے اس میں دلچسپی کیوں نہیں؟ وہ تو قرآن کہتے ہیں پڑھاتا ہے اس میں دلچسپی کیوں نہیں؟ تو ابن سیرین صرف خوابوں کی تعبیر بتانے والے نہیں تھے، اور ویسے بھی جو کتاب ان کی طرف منسوب ہے وہ ثابت نہیں ہے. ان کی اصلی شہرت کیا ہے علماء کرام کے ہاں کہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، یہ ان کی شہرت ہے. اور یہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں. ان کے والد جو تھے وہ انس ابن مالک کے رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، یہ ان کے بیٹے ہیں محمد ابن سیرین. اور ان کی ایک بہن ہے وہ بھی بڑی مشہور ہے. کیا نام ہے ان کا بلا؟ حفصہ بنت سیرین. وہ بھی مشہور ہیں کس معاملے میں؟ احادیث بیان کرنے میں. کس معاملے میں؟ احادیث بیان کرنے میں. میری اور آپ کی بہنیں وہ کس چیز میں مشہور ہیں؟ نرس بننے میں، ایئر ہوسٹس بننے میں، مردوں کے شانہ بشانہ قدم سے قدم ملا کر چلنے میں. اور یہ تابعیات صحابیات ان کی شہرت کیا ہے؟ احادیث، تفسیر، عقیدہ بیان کرنا. تو یہ ابن سیرین کہتے ہیں سمعت شریحا. اچھا یہ فوت کب ہوئے ہیں؟ 110 ہجری میں، 110. کہتے ہیں سمعت شریحا، میں نے شریح سے سنا. شریح کون ہے؟ امید یہ ہے کہ قاضی شریح ہیں، یہ مشہور ہے کس نام سے؟ قاضی شریح، شریح بن حارث القاضی. یہ فوت ہوئے ہیں 78 ہجری میں، 78. نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے لیکن صحابی پھر بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے زمانے میں اسلام قبول نہیں کیا، بعد میں اسلام قبول کیا ہے، بعد میں صحابہ کرام سے ملے ہیں، ان سے علم لیا ہے. تو بہت زبردست قاضی تھے، ان کی بڑی مثالیں ہیں، بڑے انوکھے فیصلے کیا کرتے تھے. آج تو ہماری عدالتیں بوجھ بن چکی ہیں غریب آدمی کے اوپر. جناب وکیل ہائر کرو، ان کی فیسیں ادا کرو، اور تاریخ کے اوپر تاریخ، تاریخ کے اوپر تاریخ. جج خود کچھ نہیں کرے گا. لیکن قاضی شریح وغیرہ کیا کرتے تھے؟ وہ کوئی ایسا انداز اختیار کرتے تھے کہ بسا اوقات جس کے خلاف کیس آیا ہوتا وہ خود اقرار کرنے پہ مجبور ہو جاتا. اس سے اقرار کروا لیا کرتے تھے، اپنی ذہانت کے لیے ذہانت استعمال کیا کرتے تھے. کئی واقعات ہیں ان کے. تو یہ ابن سیرین کہتے ہیں میں نے شریح کو سنا یحلف باللہ، وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ کہ ما ترک عبد للہ شیئا فوجد فقدہ، کہ کوئی بھی بندہ اللہ کے لیے کوئی بھی چیز ترک نہیں کرے گا اور پھر اس چیز کے ترک کو محسوس کرے گا، ایسا ممکن نہیں ہے. کیونکہ جو چیز آپ نے ترک کر دی، چھوڑ دی، کس کی خاطر؟ پھر بعد میں آپ محسوس کریں، افسوس ہو جائے آپ کو، ایسا نہیں ہے. اگر کوئی اللہ کے لیے چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اتنی مدد کرے گا کہ اس کو اس پہ کوئی افسوس رہے گا ہی نہیں. یہ مراد ہے، اس کو اس پہ افسوس مثال کے طور پہ ایک آدمی کسی سودی بینک میں ملازمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر سودی ملازمت چھوڑی اللہ کی خاطر، لوگوں کی خاطر نہیں. لوگوں کی نصیحت کرنے پہ اللہ سے ڈرتے ہوئے جنت لینے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے چھوڑ دی ہے. تو یہ شریح کہہ رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسا بندہ بعد میں اس چیز کو محسوس کرے کہ کاش آج وہ عہدہ میرے پاس ہوتا، کاش وہ نوکری میرے پاس ہوتی. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. تو لفظی ترجمہ میں کر دوں کہ ما ترک عبد للہ شیئا، کوئی بھی بندہ اللہ تعالی کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑتا، فوجد فقدہ، کہ وہ محسوس کرے فقدہ، اس کے نہ ہونے کو. ان الفاظ کو روایت کیا ہے کس نے؟ ان الفاظ کو روایت کیا امام حناد نے اپنی کتاب الزہد میں.
اور یہ الفاظ کن کے ہیں؟ تابعی کے. ظاہر ہے کہ شریح جو ہے وہ صحابی تو نہ بن سکے. اچھا، جب آپ اس کتاب میں پہنچیں گے جہاں سے یہ الفاظ لیے گئے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ملے گا کہ اس کے بعد ابن سیرین کہتے ہیں. ابن سیرین نے یہ الفاظ کس کے الفاظ نقل کیے ہیں؟ قاضی شریح کے. تو ابن سیرین ان کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں وَلَا أَرَى شُرَيْحًا حَلَفَ إِلَّا عَلَى عِلْمٍ. کہتے ہیں دیکھیں یہ اتنی بڑی بات کی ہے شریح نے اور قسم اٹھا کر کی ہے. اتنی بڑی بات کی اور اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی علم تھا جس کی بنیاد پہ اتنا بڑا دعویٰ کیا انہوں نے. علم سے مراد کیا ہوگا؟ کوئی قرآن کی آیت ان کے ذہن میں ہوگی, کوئی حدیث ان کے ذہن میں ہوگی جس کی وجہ سے اتنا بڑا دعویٰ کیا انہوں نے. کیا دعویٰ کیا ہے؟ کہ جو آدمی جس چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دے اس کو چھوڑنے کی وجہ سے اسے پچھتاوا نہیں ہوگا. شرط یہ ہے کہ چھوڑے کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر, اللہ کا بن جائے. تو ابن سیرین کہتے ہیں کہ شریح نے اتنا بڑا جو دعویٰ کیا وہ بھی قسم اٹھا کر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی علم ہوگا. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ کون سا علم ہے. اس بارے میں ایک حدیث ہے, وہ نوٹ کیجئے. مسند احمد کی حدیث ہے, نمبر ہے 2374 23074, اور حدیث صحیح ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انک لن تدع شیئا للہ الا بدلک اللہ بہ ما هو خیر لک منہ. آپ جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز آپ کو عطا کرے گا. اب یہ گارنٹی آ گئی کس کی طرف سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. یہ وہ علم ہے جس کی طرف شاید اشارہ کر رہے تھے ابن سیرین. کہہ رہے تھے کہ شریح نے اتنی بڑی بات قسم اٹھا کے کہی ہے, ایسے نہیں کہی ہوگی, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کیا ہوگا؟ علم ہوگا. ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں, کون مراد ہیں؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ. وہ کہتے ہیں کہ وقولہم, ان کا یہ کہنا, کن کا؟ سلف کا. کن کا کہنا؟ سلف کا یہ کہنا من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ, کہ جو کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی خاطر ترک کر دے, چھوڑ دے, اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر دیں گے. اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر دیں گے. کہتے ہیں حق سلف کی بات بالکل ٹھیک ہے, درست ہے, حق بات ہے. اچھا, مزید آگے بڑھنے سے پہلے مجھے ایک بات یاد آ گئی. مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے جہاں پہ ہم رہتے تھے ہمارے قریب کسی بلڈنگ میں ایک پاکستانی ڈرائیور رہا کرتے تھے. وہ جب آئے تھے اپنے ملک سے سعودیہ میں مدینہ میں تو داڑھی مونڈتے تھے, اور جن کو داڑھی سے محبت نہیں ہے ظاہر ہے کہ ان کو اس وقت وہ بڑے پیارے لگتے تھے, بڑے حسین و جمیل لگتے تھے. اور جب آئے تھے تو تب ان کا رشتہ بھی کسی جگہ طے ہو چکا تھا. اب جب مدینہ منورہ میں آئے اللہ تعالی نے ہدایت دی, نمازی بن گئے, داڑھی رکھ لی. داڑھی بھی آپ کو پتا ہے جو پہلے مونڈتا ہو وہ داڑھی رکھے تو داڑھی کیا ہوتی ہے؟ بہت بڑی داڑھی ہوتی ہے. پھر تو داڑھی بہت لمبی چوڑی ان کی. اب جب یہ تصویریں اپنے ملک میں پہنچی, خاندان میں پہنچی, تو لڑکی والوں نے کہا کہ ہم اس طرح رشتہ نہیں دیں گے, داڑھی مونڈیں گے تو رشتہ ملے گا. عام سا ڈرائیور, اس اللہ کے بندے نے کہا داڑھی کبھی نہیں چھوڑوں گا, لڑکی کو چھوڑ سکتا ہوں. تو لڑکی چھوڑ دی کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. تو اللہ نے اس لڑکی سے کہیں بہتر ان کو رشتہ دیا. تو یہ ہے کہ آپ جب اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دے گا. لیکن بہتر ہونے کا معیار کیا, یہ بھی مسئلہ ہے ہمارا. یہ اہم بات ہے. کیا بہتر ہونے کا, مثال کے طور پہ جو بھی میں نے مثال دی ہے, اس میں بہتر ہونے کا معیار کیا ہے؟ یعنی کہ اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی ملے گی, ہمارے ذہنوں میں یہی آتا ہے. اس سے خوبصورت, اس سے زیادہ لمبے قد والی, اس سے زیادہ مالدار, یہ معیار ہے ہمارا. شریعت کا معیار کیا ہے؟ وہ ملے گی جو اس سے بہتر ہوگی, یعنی کہ جس کے ساتھ رہنے سے آپ کی آخرت بنے گی, آپ کی جنت بنے گی, جس سے آپ کو گھر میں سکون ملے گا,
جو آپ کے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی. فَاظْفَرْ بِذَاتِ دِینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ، فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے اس لڑکی سے شادی کرو جس کے پاس دین ہو، تمہیں کامیابی ملے گی. تو اب یہاں پہ امام صاحب کیا کہنے ہیں کہ سلف کی یہ بات، یہ جو اصول سلف نے بیان کیے کیا بالکل درست ہے، حق ہے. اب وضاحت کرنے لگے ہیں. وَالْعِوَدُ أَنْوَاعٌ مُخْتَلِفَةٌ، لیکن جو عبد ملا کرتا ہے اللہ کے لیے کچھ چیز چھوڑنے پہ، اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں. وَأَجَلُّ مَا يُعَبَّدُ بِهِ، اور سب سے بڑی چیز جو اس کے عبد میں ملے گی، کس کے عبد میں؟ جو چیز آپ نے چھوڑی ہے وہ کیا ملے گی؟ الانس باللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانوسیت ملے گی. پہلے کیا تھا؟ مسجد میں آپ کا دل نہیں لگتا تھا، تلاوت کرنے کو آپ کا دل نہیں چاہتا تھا، اذکار کرنے کو آپ کا دل نہیں مانتا تھا. اب اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اپنی مانوسیت ڈال دے گا. یہ ہے وہ چیز جو سلف ذکر کرتے ہیں کہ اس سے بہتر چیز کیا ملے گی؟ الانس باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانوسیت ملے گی. وَمُحَبَّتُهُ، اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی. وَطُمَأْنِينَةُ الْقَلْبِ بِهِ، اور یہ نعمت ملے گی کہ آپ کا دل رب پہ مطمئن ہوگا. رب کے لیے نماز پڑھنے پہ آپ کا دل مطمئن ہوگا. سکون آپ کو نماز میں ملے گا، مسجد میں ملے گا، تلاوت میں ملے گا، ذکر میں ملے گا. وَقُوَّتُهُ وَنَشَاطُهُ وَفَرَحُهُ وَرِضَاهُ عَنْ رَبِّهِ تَعَالَى، اور ایسے شخص کو قوت ملے گی، وَنَشَاطُهُ، اور اسے چستی ملے گی، وَفَرَحُهُ، اور اسے خوشی ملے گی، وَرِضَاهُ، اور اسے کیا ملے گا؟ اسے رضا ملے گی، عن ربہ تعالی، اپنے رب کی طرف سے. اللہ تعالیٰ اسے قوت دے گا، اللہ تعالیٰ اسے خوشیاں اور سعادتیں دے گا، اللہ تعالیٰ اسے رضا دے گا. یہ جذبہ کہ وہ رب پہ راضی ہے، جو مل گیا اس پہ راضی ہے، جو اولاد ملی اتنی اولاد پہ راضی ہے، جو رہائش ملی اس پہ راضی ہے، جس قدر گاڑی ملی اس پہ راضی ہے، سائیکل ہے لیکن راضی ہے، مطمئن ہے. اس کے دائیں بائیں سے لینڈ کروزریں گزر رہی ہوتی ہیں، اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، مطمئن زندگی گزار رہا ہے. یہ اطمینان، یہ قناعت، یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا کہ ایک تفسیر عربی میں بڑی شاندار، اضواء البیان، اضواء البیان لکھنے والے ہیں علامہ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ. انہوں نے اس تفسیر میں کوشش کی ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے. بہت بڑے عالم دین تھے، سعودیہ کے نہیں تھے. شنقیط ایک ملک کا نام ہے، ایک شہر کا نام ہے، ملک کا نام ہے موریتانیہ. آپ لوگوں نے شاید نہیں سنا ہوگا. تو موریتانیہ میں شہر ہے شنقیط، وہاں سے ہی آئے تھے. اور موریتانیہ کے لوگوں کا حافظہ بہت مشہور ہے، عربی لغت میں بہت مہارت رکھتے ہیں. ان کی عورتوں کو بھی عربی گرامر کے اشعار یاد ہوتے ہیں. تو بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ علامہ محمد امین شنقیطی یہ کہا کرتے تھے کہ جب میں اپنے شہر سے سعودیہ آیا تھا تو میں وہاں سے خزانہ لے کر آیا تھا، وہ خزانہ آج تک میں استعمال کر رہا ہوں، ختم نہیں ہو رہا. لوگ بڑے حیران، یہ کون سا خزانہ ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا؟ پوچھا وہ کون سا خزانہ ہے؟ فرمایا قناعت. کیا؟ قناعت. جو ہے اس پہ مطمئن رہنا، لوگوں سے مانگنا نہیں ہے. جو اللہ نے دے دیا اس پہ مطمئن ہو، الحمدللہ. کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا. اغبن الناسی، لوگوں میں سے سب سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ کامیاب ترین لوگ تو آپ نے بہت سنے ہوں گے، بیوقوف کون ہے؟ اغبن الناس، لوگوں میں سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے من ضل فی آخری سفرہ وقد قارب المنزل، جو اپنے سفر کے آخر میں جا کر راستہ بھٹک جائے جب کہ وہ منزل کے قریب پہنچ چکا تھا. مثال کے طور پہ پہلے مثال ان کی دوں گا جو بڑی مشکل سے پہنچتے ہیں کہاں؟ یورپ. غیر قانونی طور پہ کشتیوں کے ذریعے اس ملک میں داخل ہوتے ہیں، ایران سے عراق، ترکی، اور ترکی سے یونان،
یونان سے پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھاتے ہیں، مارے کھاتے ہیں، سردی گرمی برداشت کرتے ہیں، بھوک برداشت کرتے ہیں. اب منزل ان کی کیا ہے؟ یورپ. تو ان کے لحاظ سے بہت بڑی کامیابی ہے کہ یورپ پہنچ جائیں. اب اگر وہ آخری ملک میں داخل ہوتے وقت راستہ بھٹک جائیں، ان کو پتہ نہ چلے، جنگل میں کہیں کھو جائیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ شخص سب سے بڑا بیوقوف ہے. سب سے زیادہ گھاٹے والا، نقصان والا انسان یہی ہے. تو ایسے ہی ایک آدمی، ہم سب مسافر ہیں، ایسے ہی ہے نا، اور کامیاب لوگ وہ ہیں، سعادت مند وہ ہیں جو صراط مستقیم پہ لگے ہوئے، سیدھے راستے پہ لگے ہوئے ہیں، اس راستے پہ جو جنت میں لے کر جاتا ہے. ورنہ دائیں بائیں کئی لوگ ہیں جن کو جنت کا راستہ مل ہی نہیں سکا، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو جنت کا راستہ مل گیا، توحید کے اوپر ہیں، سنت کے اوپر ہیں، کبیرہ گناہوں سے دور رہتے ہیں، فرائض و واجبات پہ عمل کرتے ہیں. لیکن ہوا کیا؟ آخری وقت میں موت آنے سے پہلے منہ سے کوئی ایسا کلمہ کفر نکل گیا جس کی وجہ سے پٹری سے اتر گئے، جنت کے راستے سے اتر گئے، جہنم میں پہنچ گئے. اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ یہ امام صاحب بتانا چاہتے ہیں. اور اس سے مجھے اور آپ کا پیغام کیا ملا؟ کہ اپنے آخری وقت کی فکر کریں، موت کس حال میں آئے گی اس کی فکر کریں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور تمہیں موت جب بھی آئے اسلام کی حالت میں آئے. کیوں جی؟ موت میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ موت تمہیں جب بھی آئے اسلام کی حالت میں آئے؟ مطلب ہے کہ ہر وقت تیاری رکھو موت کی، ہر وقت اپنے آپ کو ایمان اسلام پہ قائم و دائم رکھو، نیکی پہ رکھو، تاکہ اچھی موت آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو نہ پھیرنا، میرے دل کو دین پہ، توحید پہ، اسلام پہ، ایمان پہ قائم رکھنا. ام سلمہ نے پوچھا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ یہ دعا بہت کرتے ہیں، کیا اب جب کہ ہم خیر پہ آ چکے تو اب بھی کوئی خطرہ ہے؟ فرمایا ہاں. اس لیے کثرت کے ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے، اور امام صاحب اسی جانب ہماری توجہ مبذول کروا رہے ہیں. آج کے درس کا آخری فائدہ کہتے ہیں العقول المؤیدۃ بالتوفیق ترى ان ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم هو الحق الموافق للعقل والحکمہ، والعقول المضروبۃ بالخذلان ترى المعارضة بین العقل والنقل وبین الحکمۃ والشرع. وہ عقلیں جن کو اللہ کی توفیق کی تائید حاصل ہو جاتی ہے، وہ عقلیں جن کو اللہ کی توفیق کی تائید مل جاتی ہے، جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ترا یہ عقلیں یہ خیال کرتی ہیں، یہ رائے رکھتی ہیں، ان ما جاء به رسول صلی اللہ علیہ وسلم هو الحق، جو کچھ نبی علیہ السلام لے کر آئے وہی حق ہے، الموافق للعقل والحکمہ، اور وہی عقل اور حکمت کے بھی مطابق ہے. یعنی کہ شریعت کی کوئی بات عقل کے مخالف نہیں ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ بات عقل کے خلاف لگتی ہے تو اس کی عقل میں مسئلہ ہے، یا دین کا وہ مسئلہ چیک کر لیں کہ ثابت بھی ہے کہ نہیں، قرآن میں آیا بھی ہے کہ نہیں ہے، حدیث میں آیا بھی ہے کہ نہیں آیا. ہو سکتا ہے آپ اس کو مسئلہ سمجھ رہے ہو جبکہ مسئلہ ہو ہی نہ. جو چیز ثابت ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے وہ حق بھی ہے اور عقل و حکمت کے بھی مطابق ہے. والعقول المضروبۃ بالخذلان، اور وہ عقلیں المضروبہ بالخذلان جن پہ محرومی مسلط کر دی گئی. الخذلان توفیق کے الٹ ہے، یعنی کہ جو اللہ کی توفیق سے محروم ہے، جن کو اللہ نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا، جن کی اللہ مدد نہیں کرتا. ترا یہ عقلیں خیال کرتی ہیں المعارضہ بین العقل والنقل، کہ عقل و نقل میں ٹکراؤ ہے. قرآن کچھ اور کہتا ہے، عقل کچھ اور کہتی ہے، حدیث کچھ اور کہتی ہیں، عقل کچھ اور کہتی ہے. تو یہ جو عقلیں ہیں یہ خیال کرتی ہیں کہ
ٹکراؤ ہے عقل اور نقل کے مابین، نقل سے مراد قرآن و حدیث، وبین الحکمت والشرع، اور حکمت اور شریعت کے مابین، جبکہ حقیقت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ جہاں پہ ٹکراؤ ہے وہاں پہ چیک کر لیں کوئی مسئلہ واقعی اللہ نے بیان کیا، اللہ کے رسول نے بیان کیا یا بیان نہیں کیا، یا پھر ہماری عقل میں کمزوری ہے، ہماری عقل جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان فوائد سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔